کٹ بہت ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کتنے دیر سے کتنے دیر تک بجلی رہتی ہے. جو آپ کا شیڈول ہے اس شیڈول کے مطابق اتنے ہی گھنٹوں میں بجلی رہنی چاہیے. اور یہاں اکثر جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں گراؤنڈ میں، رات کو پوری رات جو ہے بجلی چلتی رہے. صحیح ٹائم ہے، چاہے وہ شام کی اذان کے بعد 11 بجے تک کا ٹائم ہو، اس ٹائمنگ میں بہت کٹ ہو جاتا ہے بجلی کا سسٹم. وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم لوگوں کے سامنے کمیٹڈ ہیں، جواب دہ ہیں. بجلی کا نظام جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. لوگوں کو مجھے لگتا ہے بہت کنسرن ہے، اور میں نے سب سے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پالیٹکس کے ساتھ نہ جوڑا جائے، کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایک بہت عظیم اور بہت مقدس جو ہے پروفیشن ہے. اگر بیمار کو کوئی امید ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے، اس کے بعد ڈاکٹر کے اوپر ہوتی ہے، اور جو وہاں پہ فیسلٹی دی جاتی ہے. اس لیے مہربانی کر کے پالیٹکس کو باہر رکھ کے جو ہمارا ہاسپٹل کا کنسرن ہے شفٹ کرنا ہے، اس میں اپنے سارے ساتھیوں سے جو ہمارے آنریبل ایم ایل اے صاحب ہیں اس کو تھوڑا پالیٹکس سے باہر دے کے، اور لوگوں کے لیے جہاں ہم لوگوں کے لیے صحیح کر سکتے ہیں وہ اسٹیپ ہمیں اٹھانا پڑے گا. اس لیے کمیٹی بنائی، کیونکہ یہ کنسرن ہے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کمیٹی میں ایک ہفتے کے اندر جو رپورٹ ہے وہ آ جانی چاہیے، تاکہ ہم جو یہ وہاں پہ 2 ہاسپٹل کام کر رہے ہیں چلڈرن اینڈ گائنی، ہم ان کو صحیح جگہ لے کے وہاں سے جو ہے ان کا علاج جو وہاں پہ پیشنٹ جاتے ہیں بہتر طریقے سے ہو سکے. اور ڈی سی صاحب، ٹریفک جام کا ایشو میں نے آپ سے پہلے ہی ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. اور جو ہاسپٹل کی طرف ہمارے پیشنٹ چلے جاتے ہیں ان کو ٹریفک جام میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سیریس پیشنٹ اگر کبھی ہوتا ہے وہ ٹریفک جام میں پھنسنے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کی کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ کریٹیکل ہو جاتی ہے، اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ کچھ چیزیں فیصلے جو لیے گئے ہیں یا لینے والے فیصلے ہیں، پتہ ہے کہ ان فیصلوں کا جو ڈیسیجن لیا گیا وہ ڈیسیجن آئے گا اور وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ بھی ہوں گے. جہاں تک ہیلتھ سیکٹر کا تعلق ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے. اسی طرح ایجوکیشن بھی، ان ڈپارٹمنٹس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سرکار جو ہے یہ وعدہ بند ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کے جو مشکلات ہیں، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر سے ریلیٹڈ مشکلات ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن سے ہو، چاہے وہ پاور ڈپارٹمنٹ سے ہو، ان مسائل کا حل کرنے کے لیے سرکار بہت وعدہ بند ہے، اور انشاءاللہ ان مسائل میڈم 2 مدعے آپ نے بہت اچھی طریقے سے چھیڑے، جو کہ میڈم برڈن آف جی ایم سی یا انڈر اسٹاف آف جی ایم سی، تو اس حوالے سے یہ صحیح بات ہے کہ ایک ہمارے پاس بہت کنسرن ایشو ہے. اس ایشو کو ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. میں نے اپنے ساتھیوں سے جو ہمارے ساتھی ہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان سے بھی بات کی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کا حل جو ہے وہ نکل آئے گا آپ کے سامنے. تو جو میٹرنٹی اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے وہ میونسپل کاؤنسل کے ادارے میں آنا چاہیے، یعنی عارضی طور پہ اس کو جی ایم سی لوگوں کا کہنا ہے. تو کیسے آپ اس کو چیز دیکھیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو آپ پالیٹکس سے باہر رکھیں. یہ وہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس پہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہاں نہیں ہونا چاہیے. اپنا رپورٹ جو ہے دے کے اس کے بعد میم لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ٹیمپریری بیسس پہ جو ہے شیئر باغ اسپتال کو دوسری جگہ شفٹ کرنا چاہیے، جب تک نہ دوسری جگہ پہ بندوبست کیا جائے. میڈم ونٹرز کا بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ جس طرح سے تیل کے حوالے سے بتایا جاتا ہے لوگ کو پریشان کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہدایتیں جاری کی. کہا ہے کہ ونٹر موسم میں اور ونٹر کے لیے جو ضروری اقدامات سرکار کو اٹھانے ہیں، چاہے وہ شوگر ہو، کیروسین آئل ہو، یا فائر ووڈ ہو، یا بجلی جو بہت ضروری ہے، اس کے لیے ہدایت دی گئی ہمارے جو کنسرن آفیسر صاحبان ہیں. تو انشاءاللہ وہ ونٹر میں ہم لوگوں کا
विंटर के हर मौसम में लोगों का हमें ख्याल रखना है, लोगों की मुश्किल। मैडम एनआरएचएम यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से परेशान है। चले ठीक है। लास्ट में एजुकेशन के